بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے اس حوالے سے دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، حیض کیا چیز ہے، اور نمبر دو، ایسی بلیڈنگ جو مسلسل رہتی ہے اور کئی دن تک بعض دفعہ مہینہ جاری رہتی ہے، اس بلیڈنگ کو کیا کہتے ہیں۔ حیض یہ وہ بلڈ کی ترسیل ہے جو اللہ رب العالمین عورت کے بالغ ہونے پہ اس کے رحم میں جاری کرتے ہیں۔ اس کا مقصد رحم کے اندر جو بچہ یا بچی اس دنیا میں آنے کے لیے پلتی ہے یا پلتا ہے، یہ اس کی خوراک کا بندوبست ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں کہ وہ تو بڑا بدبودار اور سیاہ خون ہوتا ہے، تو جس وقت وہ رحم میں جاتا ہے پڑا وہاں پہ بدبودار اور سیاہ ہو جاتا ہے، وگرنہ یہ والدہ کے جسم سے بالکل تازہ بلڈ بچے کو اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ یہ عام ہمارے جسم میں صاف ستھرے خون کی طرح کا ہی خون ہوتا ہے۔ تو اس کا مقصد اس خون کی ترسیل کا بچے کی رحم کے اندر غذائی نشو و نما، اس کی غذا کو پورا کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ حیض وہ سیاہ رنگ کا بدبودار خون ہے، اس کو حیض کہتے ہیں، اور یہ ہر عورت کا دوسری سے مختلف پیریڈ ٹائم اس کا مختلف ہوتا ہے۔ کسی کا زیادہ دن ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے ساتھ بعض افریقہ کے ملک کے دوست پڑھتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ ہمارے یہاں بعض عورتوں کو صرف ایک دن کا یہ مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ نہا کے صاف ہو جاتی ہیں، پاک ہو جاتی ہیں۔ حیض کی حالت میں عورت نہ تو قرآن مجید کو ڈائریکٹلی چھو سکتی ہے، بغیر ٹچ کیے پڑھ سکتی ہے، یا دستانے وغیرہ یا چادر کے ساتھ پکڑ کے وہ مصحف کو قرآن مجید پڑھ سکتی ہے، اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی۔ اس کے علاوہ خیر کے سارے کام کر سکتی ہے، اپنے خامن کے لیے مصلی بچھا سکتی ہے، اس کو مصلی پکڑا سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے، روٹیاں بنا سکتی ہے، سارے کام اچھائی کے کر سکتی ہے۔ نماز کی قضائی نہیں ہے، روزوں کی قضائی ہے، وہ بعد میں اگر رمضان کے روزے اس حالت میں چھوٹے ہیں تو وہ بعد میں ان کی ادائیگی کرے گی۔ تو یہ حیض کا خون عورتوں کے ہاں معروف ہوتا ہے، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا حیض کا خون ہے۔ اس میں ہر پیریڈ کے دوران بھی فرق ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ زیادہ دن حیض آیا، اگلے دن وہ پیریڈ کم ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے، یہ امکان ہوتا ہے۔ یہ آپ کی خوراک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر بلڈ زیادہ بنا ہے تو وہ زیادہ رحم میں چلا جاتا ہے، تھوڑا بنا ہے تو تھوڑا رحم میں جاتا ہے، اسی طرح اس کے نکلنے میں معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہر مہینے یعنی ہر مرتبہ ہی عورت کا اپنا بھی ٹائم پیریڈ مختلف ہو جاتا ہے، اور ایک عورت کو دوسری عورت سے بھی مختلف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خون آپ کی پہچان میں ہے کہ یہ میرا حیض کا خون ہے، اس کے علاوہ اگر اب بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو شرعی اصطلاح میں استحاضہ کہتے ہیں، اور استحاضے کا خون حیض کے خون کے مقابلے میں کم سیاہ ہوتا ہے اور کم بدبودار ہوتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ دیر ٹکتا نہیں ہے، وہ رحم میں آتا ہے اور پھر فوراً نکل آتا ہے۔ تو استحاضے کی حالت میں عورت نہ تو روزہ چھوڑے گی نہ نماز چھوڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف صحابیات کے کیسز آتے استحاضے کے حوالے سے۔ یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج ممکن ہے۔ آپ اس کا اگر کوئی عورت اس میں مبتلا ہے، کوئی بیٹی بہن مبتلا ہے، تو وہ اس کا علاج کروائے، اور جتنی دیر تک علاج نہیں مکمل ہوتا، یہ بیماری موجود ہے، تو اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ حیض ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ نہا کے اپنی نمازیں شروع کریں، اور اس کے شریعت میں جو ہمیں طریقہ کار ملتے ہیں وہ 3 ہیں۔
3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کو بھی اختیار کر لے، موسم کے لحاظ سے یا اپنی صحت کے لحاظ سے یا اپنی چوائس کے لحاظ سے، ان تینوں میں سے کسی ایک طریقے کو بھی وہ اختیار کر لیتی ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز درست اور صحیح ہے۔ نمبر 1 کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ظہر کی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ سردیوں میں، تو اسی وضو سے ہم عصر کی نماز بھی جا کے پڑھ لیتے ہیں، وہ ہمارا وضو قائم ہوتا ہے۔ بعض دفعہ مغرب کا وضو کیا، وہ وضو اگر قائم ہے، ٹوٹا نہیں، تو عشاء کی نماز بھی ہم اسی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن استحاضے والی عورت وہ 2 نمازیں اس طرح نہیں پڑھ سکتی کہ ظہر کے لیے وضو کیا ہے اور پھر وہ وضو اس کا قائم رہے اور عصر کی نماز پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گی، ایک وضو کے ساتھ صرف ایک نماز ہی پڑھ سکتی ہے۔ ایک اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ یہ زیادہ سردیوں میں اپلائی ہو سکتا ہے کیونکہ مشکل ہوتا ہے نہانا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک دن کے اندر 3 غسل کرے اور 5 نمازیں پڑھے۔ فجر کے لیے 1 غسل کرے اور فجر کی نماز ادا کرے، ظہر اور عصر کو ایک نماز ایک ٹائم میں جمع کر لے اور ایک دفعہ غسل کر کے یہ دونوں نمازیں ادا کرے۔ غسل جنابت فرض غسل جو ہے اس طرح غسل کرنا ہے، اور دونوں نمازوں کو جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو تھوڑا لیٹ کر لے، اس کے آخری ٹائم میں لے جائے، اور عصر کے اول وقت کے قریب چلی جائے، تو آخری ٹائم میں جا کے ظہر پڑھے، اس کے فوری بعد عصر کا ٹائم شروع ہو جائے گا اور وہ عصر پڑھ لے۔ اسی طرح مغرب کو لیٹ کرے اور عشاء کو جلدی پڑھ کے درمیان والے ٹائم میں لے آئے اور دونوں نمازوں کو ایک غسل کے ساتھ جمع کر کے پڑھ لے۔ تو یہ دوسرا طریقہ کار ہے، فجر کے لیے 1 غسل کرنا اور نماز پڑھ لینا، ظہر اور عصر کو جمع کر کے ان کے لیے 1 غسل کرنا اور نماز پڑھ لینا، مغرب اور عشاء کو جمع کرنا اور 1 غسل کے ساتھ ان دونوں نمازوں کو ادا کرنا۔ تیسرا پیٹرن یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھیں، لیکن ہر نماز کے لیے آپ غسل کر لیں۔ یہ طریقہ کار زیادہ گرمیوں میں اپلائی ہو سکتا ہے کہ بندے کو چلو جسمانی تھکاوٹ بھی تھوڑی دور ہو جاتی ہے، تھوڑی نشاط کا چستی کا بھی سلسلہ ہو جاتا ہے، گرمی کا بھی کوئی زور کم ہو جاتا ہے، تو ہر نماز کے لیے وہ غسل کرے اور وہ نماز ادا کر لے، فجر کے لیے الگ، ظہر کے لیے الگ، عصر کے لیے الگ، مغرب اور عشاء کے لیے الگ الگ۔ تو یہ 3 پیٹرن ہیں استحاضے والی عورت کے کہ وہ نماز نہیں چھوڑے گی، روزہ نہیں چھوڑے گی، لیکن اپنی نمازوں کو وہ اس طرح سے ادا کر سکتی ہے۔ حیض کی حالت میں بالکل نماز نہیں پڑھے گی، اور اگر استحاضے کی صورت ہے، نمبر 1 اس کا علاج معالجہ کروائیں، نمبر 2 کہ آپ نمازوں کو ان 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے وضو کریں، یا ہر نماز کے لیے غسل کریں، یا فجر کے لیے 1 غسل کریں، ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے 1 غسل کے ساتھ پڑھ لیں، اور مغرب عشاء کو اکٹھا کر کے 1 غسل سے پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے حالات اور معاملات کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ هذا ما عندي والعلم عند الله۔